مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، 1433 سن ہجری کا رمضان المبارک ہم سے جدا ہو گیا۔ اس رمضان میں مدنی چینل نے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات پیش کی، جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ افطاری کے مناظر، نماز تراویح کے بعد مدنی مذاکرے، سحری کے مناظر، نماز ظہر کے بعد ہونے والا مدنی مذاکرہ، نماز عصر کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کی جانے والی مناجات۔ ان یادوں کو تازہ رکھنے کے لیے مدنی چینل پیش کر رہا ہے سلسلہ بنام رمضان کی پرکیف یادیں۔ آئیے اس کے مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا۔ فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی۔ نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے۔ کھانے کے بعد کا وضو کروں گا، عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا پیوں گا، خواہش سے کم کھاؤں گا، اول آخر نمک یا نمکین استعمال کروں گا، حتی الامکان سنت کے مطابق کھاؤں گا پیوں گا، اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسنون دعائیں پڑھاؤں گا، آخر میں سورۃ الاخلاص، قریش اور درود و استغفار کی ترکیب کروں گا۔ پردہ کے دسترخوان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر 3 انگلیوں سے چھوٹے نوالے لے کر اچھی طور چبا کر کھاؤں گا۔ جدانا وغیرہ گر گیا اٹھا کر کھا لوں گا۔ ہڈی گر مسالہ وغیرہ ہوئے اچھی طور چوس چاٹ کر دسترخوان پر ڈالوں گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ وعلا برکت اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدینے کی طرف پھر کب روانہ قافلہ ہوگا، مجھے ادنے مدینہ کب میرے آقا عطا ہوگا، مجھے ادنے مدینہ کب میرے آقا عطا ہوگا۔ یقیناً روز محشر صرف اسی سے خوش خدا ہوگا، یقیناً روز محشر صرف اسی سے خوش خدا ہوگا۔ یہاں دنیا میں جس نے مصطفیٰ کو خوش کیا ہوگا،
جس نے مصطفیٰ کو خوش کیا ہوگا وہی سربر سر محشر بلندی پائے گا جو سر وہی سربر سر محشر بلندی پائے گا جو سر یہاں دنیا میں ان کے آستانے پر جھکا ہوگا یہاں دنیا میں ان کے آستانے پر جھکا ہوگا نہیں چاہتی گناہوں کی شہادت نہیں چاہتی نہیں چاہتی گناہوں کی شہادت نہیں چاہتی کرم مولا پسے مردل نہ جانے میرا کیا ہوگا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین ناراض ہوا میری ہلاکت ہو کس کے در پر میں جاؤں گا مولا گر تو ناراض ہو گیا یا رب گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا گناہگار ہوں میں لائق جہنم ہوں کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا اب وہ رحمت بخشش کا سائل ہوں نہایت گناہگار و غافل تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے یا خدا
حوصلہ یا رب عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا. فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان. نماز تراویح کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا. آئیے اس کے کچھ مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں حسب حال کر لیجئے. نگاہیں نیچی رکھ کر توجہ سے نیتیں کریں گے تو کر پائیں گے، ورنہ اوپر دیکھتے ہوئے، سائیڈوں پہ دیکھتے ہوئے، اشارے کرتے ہوئے شاید نیتیں نہ ہو پائیں. صرف زبان سے دہرا لینا، سر ہلا دینا نیت نہیں ہوتا جب تک دل میں موجود نہ ہو. اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا. از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. کپڑے یا بدن، سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ڈاکٹر طارق فضل چودھری ہے. میں اسلام آباد سے MNA ہوں. دعوت اسلامی مدنی چینل کے حوالے سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل کے دور میں کہ جب ہم بحیثیت مسلمان اپنے جو بنیادی فرائض ہیں، جو ہماری بنیادی اب یہ کہیں کہ معاشرے میں کس طریقے سے ہم نے زندہ رہنا ہے، اپنی زندگی گزارنی ہے، ان سے ہم غافل ہو چکے ہیں، بہت دور ہو چکے ہیں. اور اس کیفیت میں جس طرح دعوت اسلامی مدنی چینل اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنی زندگی ان اطوار اور ان اسلوب کے مطابق گزارنے کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں، جو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتے ہیں، جو ہمیں اسلام بحیثیت ایک مکمل ضابطہ حیات کے بتاتا ہے، اس طرف لے کے آنے کے لیے جو ان کی کوششیں ہیں، میں انہیں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج مسلمان جتنے بھی مسائل کا شکار ہیں، چاہے دنیا کے جس بھی ملک میں ہیں، ان سے نجات حاصل کرنے کا نہ تو کوئی سیاسی طریقہ ہے، نہ کوئی ایسا جبری طریقہ ہے، بلکہ واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم وہ تمام اسلوب، وہ تمام زندگی گزارنے کے طریقے جو ہمیں ہمارے مذہب نے سکھائے ہیں، اگر ہم اس کے مطابق چلیں گے، اگر ہم اپنے ایمان کو پختہ کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم وہ تمام عظمت، وہ تمام شان و شوکت جو اس سے پہلے مسلمانوں کو اس دنیا پہ حاصل رہی، پوری دنیا پہ ان کا غلبہ رہا، وہ دوبارہ حاصل بھی کر سکتے ہیں. اور اپنے جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں، چاہے وہ ہمارے داخلی ہیں، چاہے وہ ہمارے خارجی ہیں، ہر طرح کے ہمارے جو مسائل ہیں ان سے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے جو دعوت اسلامی مدنی چینل جو اپنا فرائض سر انجام دے رہا ہے وہ بہت لائق تحسین ہے. میرا سوال یہ ہے جی کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آتی ہے. ہم نماز کی باقاعدگی کے ساتھ پابندی کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولنے سے پرہیز کرتے ہیں. ہمارے اندر اگر اور کوئی ایسی خرابی آپ کہیں اگر ہو تو اسے بھی ترک کر دیتے ہیں. تو
تو میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اگر ایک مہینے کے لیے ہم اپنے آپ کو مذہب کے اتنے قریب لے جاتے ہیں، اپنے کردار میں اتنی تبدیلی لے آتے ہیں، تو کیا یہ تبدیلی باقی 11 مہینوں میں نہیں آ سکتی؟ وہ کون سا ایسا طریقہ ہے کہ مسلمان جس طریقے سے رمضان میں ہم انہیں دیکھتے ہیں وہ اپنے آپ کو اللہ کے خوف اور مغفرت کے طلبگار ہونے کے لیے بےتاب نظر آتے ہیں، تو باقی 11 مہینے بھی تو یہی خدا ہے، اسی کے احکامات ہیں، اس میں کیوں ہم لوگ مذہب سے دور ہوتے ہیں، نماز سے دور ہوتے ہیں، اور ان تمام چیزوں کو جو ہم رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اختیار کرتے ہیں ہم ان کا خیال پورے سال نہیں رکھ سکتے؟ ماشاء اللہ آپ کے جذبات مرحبا۔ یہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں کی جو اس وقت ابتر حالت ہے، اس کا واحد حل اسلام کے دامن میں مکمل طور پر آ جانا، اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے، نہ سیاسی حل ہے، نہ اس کا کوئی جبری حل ہے، نہ اسلام جبری طور پر پھیلا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی بھی نہیں ہے۔ تو صدق دل سے اگر غیر مسلم اسلام قبول کر لیں تو ان کے بھی مسائل کا حل ہو جائے گا، اور جو مسلمان ہیں وہ اگر اپنی نیتوں کی اصلاح کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اپنے اعمال، اچھے اعمال بجا لائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہر طرف امن کا دور دورہ ہو جائے گا۔ اب رہا یہ کہ ایک مہینہ تو واقعی گناہوں کا زور بھی کم ہو جاتا ہے، نیکیوں کا دور دورہ بھی ہوتا ہے، مسجدیں بھی آباد ہو جاتی ہیں، نمازیوں کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے، لیکن بعد میں وہ صورت نہیں رہتی۔ اس کی انہوں نے وجہ پوچھی ہے۔ اب وجہ تو میں کیا بتاؤں گا، پر ہم لوگ ہیں سب نفسیاتی مریض۔ جیسا کہ عید کے دن بھی فجر کی نماز، اور سارا ہی سال فجر کی نماز ہے اور وہ فرض ہے، جبکہ عید کی نماز واجب ہے۔ فجر کی نماز کی معافی کی کوئی صورت نہیں ہے، عید کی نماز کی معافی کی بھی صورت ہے کہ مسافر ہے تو اس پر بھی عید کی نماز واجب نہیں، شرعی مسافر۔ اسلامی بہنوں پر عید کی نماز واجب نہیں، لیکن فرض مسافر پر بھی فجر کے فرض ہی ہیں، اسلامی بہنوں پر بھی فجر کی نماز فرض ہی ہے۔ تو ایک تعداد جو عید کی نماز میں جتنی مسجدوں میں گیدرنگ ہوتی ہے یا عیدگاہوں میں اہتمام ہوتا ہے یا میدانوں میں نماز عید کا سلسلہ ہوتا ہے، بڑا اس کا چرچا رہتا ہے اور لکھ کر لگاتے ہیں کہ اتنے بجے عید کی نماز ہوگی، اعلانات ہوتے ہیں، پھر جناب والا اخباروں میں بھی اس کا اشتہار آتا ہے کہ فلاں جگہ عید کی نماز اتنے بجے ہوگی اور فلاں عید کی نماز پڑھائیں گے وغیرہ، جبکہ عید ہی کے دن فجر کی نماز میں مسجد خالی ہوتی ہے۔ تو یہ ہم لوگ بس ایسا ہی ہمارا حساب کتاب ہے کہ عید کا ایک جذبہ ہوتا ہے کہ بھائی عید کی نماز پڑھنی ہے، یار یہ تو عید کی نماز بھی نہیں پڑھتا، ایسا ہے بھائی، یہ فجر کی نماز بھی تو نہیں پڑھتا۔ فجر کی نماز نہ پڑھنے والا بڑا گناہ گار ہے، عید کی نماز نہ پڑھنے والا بھی گناہ گار ہے، جبکہ واجب ہوتے ہوئے اس نے ترک کی۔ مگر دونوں کے درجات میں فرق ہے، جو میں عرض کر چکا۔ نعوذ باللہ یہ نہیں کہ عید کی نماز چھوڑ دی جائے، اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، واجب ہے، لیکن فجر ہم نہیں پڑھتے کہ یہ روز ہوتی ہے، عید کی نماز سال میں 2 بار آتی ہے۔ تو یہ ہم لوگ نفسیاتی مریض ہیں۔ رمضان شریف میں جو کچھ ہے وہ حدیث شریف میں اشارہ ہوا کہ اگر تم کو پتہ چل جائے یا میری امت جان لے یا لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے تو تمنا کرتے کاش سارا ہی سال رمضان ہوتا، لیکن ہمیں واقعی اس کی معرفت نہیں ہے۔ تو اب 1 مہینہ رمضان ہے تو ہم ٹھیک ہے یہ جو کچھ کر لیتے ہیں، مسجدیں بھر لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، بالفرض محال۔ اگر سارا ہی سال رمضان ہوتا پھر ہم شاید قدر نہ کرتے۔ جیسے روزانہ 5 نمازیں فرض ہیں تو ہم کتنی قدر کرتے ہمیں معلوم ہے۔ تو اس لیے یہ کہ میں تو یہی کہوں گا کہ ہم لوگ نفسیاتی مریض ہیں،
تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو نہ ہماری نمازوں کی حاجت، نہ ہمارے روزوں کی ضرورت، نہ ہماری نیکیوں کی طلب، اور نہ ہی ہمارے گناہ اس کو نقصان پہنچائیں. اس کو کوئی نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا، وہ تو بے نیاز ہے. لیکن اس کی مشیت یہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم نیکیاں کریں، گناہوں سے بچیں، اور اس میں ہمارا ہی بھلا ہے. تو اب اصل فلسفہ جو تھا روزوں کا، اصل مقصد کیا تھا، یہ قرآن کریم نے کتنا واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا. پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 183. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ترجمہ کنز الایمان. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے. اس کے تحت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الحادی فرماتے ہیں، اور تم گناہوں سے بچو، کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے اور تم گناہوں سے بچو، کیونکہ یہ کسر نفس کا سبب اور متقین کا شعار ہے. تو روزہ جو ہے یہ پرہیزگاری دلاتا ہے، مگر ہم روزہ بھی آیا رکھتے ہیں یا کیا؟ یعنی جو روزے میں جھوٹ نہ چھوڑے، غیبت ترک نہ کرے، اس طرح کا مضمون حدیثوں میں ہے کہ پھر ایسے شخص کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے. تو روزہ تو گویا ہے ہمیں پرہیزگار بنانے کے لیے، ہماری تربیت کے لیے کہ ہم گناہوں سے بچیں. ہم ٹھیک ہے، اصل روزے کی فقہی طور پر تعریف یہی ہے کہ کھانے پینے اور جماع سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بچا رہے. یہ فقہی طور پر یہی تعریف ہے روزے کی. لیکن وہ تقوی کے اعتبار سے پھر اس کے درجے ہیں. ہاتھ کا روزہ، پاؤں کا روزہ، آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، زبان کا روزہ، ہر عضو کو اپنے یعنی کہ اعضاء کو گناہوں سے بچانا، مختصر یہ. تو اب اگر اپنے اعضاء کا روزہ نہیں رکھ رہے، یعنی ان اعضاء کو گناہوں سے نہیں بچا رہے، زبان سے جھوٹ غیبت سب چل ہی رہا ہے، بلکہ بعضوں کے تو بعض گناہ رمضان میں بڑھتے بھی دیکھے جاتے ہیں، اور نفسیاتی اثر یہ پیدا ہوا لوگوں میں کہ وہ روزے میں غصہ زیادہ آتا ہے. لیکن میں تو اس کو نفسیاتی مرض سمجھتا ہوں. روزے میں کیوں غصہ زیادہ آئے گا؟ اللہ کی عبادت کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہی نہیں ہے، اس کے سارے مثبت پہلو ہی ہوتے ہیں. غصہ، ایسا غصہ آ جانا کہ کھا ڈالوں، مار ڈالوں، چبا ڈالوں، یہ تو سائیڈ ایفیکٹ ٹائپ کی چیز ہے. تو شام کو خاص کر لڑا لڑی مارا ماری کرتے ہیں، ٹریفک میں بھونپوں بجاتے ہیں، شور مچاتے ہیں، سگنل توڑتے ہیں، یہ سارے مطلب کام یہ کباب سموسے کھانے کے لیے کرتے ہیں کہ ہم جلدی اپنے گھر پہنچیں اور جو کچھ مطلب فرنی فرائی جو کچھ ہے وہ ہم کھا لیں. ہم روزہ جو رکھا ہم نے، روزہ رکھا ہم نے، تو یوں مطلب لوگوں کی دل آزاریاں، قانون شکنیاں کرتے ہوئے، اپنے ملک کی قانون توڑتے ہوئے، پتہ نہیں کسی کو ٹکر بھی گاڑیوں کو لگا دیتے ہوں گے، کسی کو ڈنٹ بھی ڈال دیتے ہوں گے، رگڑ بھی کھا لیتی ہوگی گاڑی، حقوق العباد تلف کرتے ہوئے، بندوں کے حق تلفیاں کرتے ہوئے یہ بھائی سموسہ کھانے پہنچ جاتے. روزہ رکھا تو روزے کے یہ سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہے. تو روزہ واقعی ایسا ہو کہ بھوک پیاس وغیرہ سے تو بچے، ساتھ میں اپنے اعضاء کو بھی گناہوں سے بچائے. یہ خواص کا روزہ. خوش نصیب عاشقان رسول نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ سحری کی سعادت حاصل کی. آئیے اس کے پرکیف مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں. فیضان رمضان ہے یہ،
المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کا عمل سے بہتر ہے۔ نیت بندے کو جنت میں داخل کر دے گی۔ نگاہ نیچی کیے توجہ کے ساتھ حسب حال حصول ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ کسی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نیتیں کریں گے تو شاید نہ کر پائیں۔ کھانے کے بعد کا وضو کروں گا، عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا پیوں گا، سحری کی سنت ادا کروں گا، کل کا فرض روزہ رکھوں گا، اول آخر نمک یا نمکین استعمال کروں گا، حتی الامکان سنت کے مطابق کھاؤں گا پیوں گا، اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسنون دعائیں پڑھوں گا، آخر میں سورۃ الاخلاص و قریش و درود و استغفار کی ترکیب کروں گا۔ پردے پردہ کے دسترخوان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر 3 انگلیوں سے چھوٹے نوالے لے کر اچھی طور ہوا چبا کر کھاؤں گا، جو دانہ وغیرہ گر گیا اٹھا کر کھا لوں گا، ہڈی گرم مسالہ وغیرہ ہوئے اچھی طور ہوا چوس چاٹ کر دسترخوان پر ڈالوں گا۔ ہر 2 لقمے پر الحمدللہ یا واجد بسم اللہ کہوں گا، وقتاً فوقتاً زور سے بھی کہوں گا تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے اور اطراف کی اشیاء گواہ ہوں۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دل مغموم کا سب حال آقا تم پہ ظاہر ہے، دل مغموم کا سب حال آقا تم پہ ظاہر ہے، شاہ تسکین کا سائل یا رسول اللہ، شاہ مرہم تسکین کا سائل یا رسول اللہ، غم و
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत'अमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिईलाफि कुरैशिन ईलाफिहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ फलियअबुदू रब्ब हादल बैतिल्लज़ी अत'अमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। अलविदा नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया ने अच्छी नीयतें फरमाने के बाद मदनी मुज़ाकरा फरमाया। आइए इस मदनी मुज़ाकरे से इल्म के कुछ सुनहरी मोती हासिल करने की सआदत हासिल करते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा पाने और सवाब कमाने के लिए अच्छी नीयतें करते हैं। हस्बे हाल अच्छी नीयतें कर लीजिए, निगाहें नीची रख कर करेंगे तो हो पाएंगी, वरना मुश्किल।
ऊपर देखेंगे, इधर उधर देखेंगे तो नीयतें हो सकता है जहन में से निकल जाए। अव्वल ताखिर मदनी मुज़ाकरे में शरीक रहते हुए इल्म दीन हासिल करूँगा। अज इब्तिदा ता इंतहा मोबाइल फ़ोन बंद रखूँगा। कपड़े या बदन, सर या दाढ़ी के बाल सहलाने, धागे नोचने, उंगलियों से खेलने, इधर उधर देखने, बातें करने, टेक लगाने, पर्दे पर्दा ना होने की सूरत में घुटने खड़े करके दूसरों के लिए बदनिगाही का बाइस बनने, घुटनों में सर रखने, दूसरे को इशारे करने, उठकर चल पड़ने वगैरह से बचते हुए इल्म दीन की ताज़ीम की खातिर जहाँ तक हो सका दो जानू बैठकर इल्म दीन समझने के लिए निगाहें नीची किए, खूब कान लगाकर सुनूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे पापा जान, क्या हम जैसे छोटे बच्चे भी खैरात दे सकते हैं या नहीं? छोटे बच्चे, माशाअल्लाह, मदनी मुन्ना ने कितना प्यारा सवाल किया। छोटे बच्चे यानी नाबालिग और नाबालिगा अपने पास जो अपनी रकम है जिसके ये मालिक है, तो ऐसी किसी रकम या ऐसी किसी चीज की खैरात नहीं कर सकते। अलबत्ता माँ बाप को चाहिए कि इनके जरिए खैरात करवाएं, क्योंकि वो बहार शरीयत में इमाम मातुरीदी अलैहि रहमतुल्लाह अल कवी के हवाले से लिखा है कि बच्चों को जूदो सखा यानी कि खैरात करने की, सखावतें करने की तालीम देना वाजिब है। तो यूं बच्चों के जरिए खैरात करवाने से इनका हाथ छूट होगा और ये देना सीखेंगे। जब बालिग होंगे तो अपना भी फिर ये देना सीखेंगे। और घर में अगर माहौल बुखल और कंजूसी और मक्खी चूसी का हुआ तो बच्चा फिर शायद ऐसा ही बने। राय खुदा में देना भी चाहिए और बच्चों के हाथ से भिजवाना भी चाहिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। नमाज असर अदा करने के बाद आशिक़ान रसूल ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में रो रो कर अपने गुनाहों से तौबा की। आइए इसके मनाजिर देखते हैं। टुकड़े मेरा दिल हुआ है, हाय तड़पा के रमज़ान चला है, आँख चाँद देख कर रो पड़ी थी, साथ आमद के रुखसत खड़ी थी, जल्द ही वक्त हिजरा गया है, जल्द ही वक्त हिजरा गया है, हाय तड़पा के रमज़ान चला है, जान फिदा तुझ बिना नाए हसन, कल्ब है मेरा गमगीनो बेचैन, जा फिदा तुझ बिना नाए हसन, कल्ब है मेरा गमगीनो बेचैन, सदमा बढ़ा जा रहा है,
میں